اور اس وقت مملکت کے اندر جو مسائل ہیں ان میں سے ایک بڑا مسئلہ حرام خوری کا ہے. بھائی آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ 4 چیزوں نے پاکستان کو اس وقت پریشان کر رکھا ہے. سب سے پہلا مسئلہ نااہلی کا مسئلہ. بھائی آپ کے حقوق کی بات کر رہا ہوں. سب سے پہلا مسئلہ نااہلی کا مسئلہ ہے. جی میرٹ کے بنیاد پر، قابلیت کے بنیاد پر کرسیاں نہیں مل رہی. بڑی عنایت آپ کی توجہات ہیں. جی اب میں کیونکہ ایک انقلابی عالم دین کے گھر کی مجلس ترحیم ہے تو میں جانتا ہوں کہ مجھے کیسے بولنا ہے. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. یا علامہ اعجاز صاحب کی زبان میں کہوں کہ میں جانتا ہوں کہ انہیں کیسے بلوانا ہے. بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. ایک ہمارے ملک کا مسئلہ، یہ میں اپنا درد بیان کر رہا ہوں، یہ اپنی ایک کیفیت بیان کر رہا ہوں اور اپنا ایک مشاہدہ اور اپنی ایک تکلیف جو آپ سب بھی اسی کے اندر مبتلا ہیں. نااہلی اس ملک کو نقصان پہنچا رہی ہے. پرچیوں کی بنیاد پر لگنے والے افسران، سفارشوں کے بنیاد پر بیٹھنے والے اور مقرر ہونے والے اور پوسٹنگ پانے والے افسران، نااہلی اس ملک کے لیے خطرناک ایک وبا، ایک ناسور، ایک خطرناک ایک بیماری ہے. دوسرا مسئلہ، ممکن ہے کوئی نااہل نہ ہو، میرٹ پر آیا ہو، قابل ہو، پڑھا لکھا ہو، CSS کر کے آیا ہے، فلاں پیپر پاس کر کے آیا ہے. دوسرا مسئلہ ہے کاہلی. یہ اہل ہے مگر سست ہے، کاہل ہے، کام نہیں کر رہا، وطن کی خدمت نہیں کر رہا، مملکت کے کام نہیں آ رہا. جی الحمدللہ شخصیات تشریف فرما ہے. ابھی پچھلے دنوں جناب تاج حیدر صاحب کی مجلس سوئم میں ایسے ہی بالکل مولانا کی جگہ پر CM سندھ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے اس مجلس میں بھی ایک جملہ کہا تھا کہ حرام صرف رشوت کھانے کو نہیں کہتے. حرام صرف رشوت کھانے کو نہیں کہتے. صبح 8 بجے آفس کا ٹائم ہے، 6 بجے تک آفس بیٹھنے کا ٹائم ہے، موصوف 10 بجے آتے ہیں اور 4 بجے چلے جاتے ہیں، تنخواہ پوری لیتے ہیں، یہ بھی حرام ہے. جی اور میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ سے بھی کہہ رہا ہوں اور آپ کے افسران سے بھی کہہ رہا ہوں. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و عالم. بھائی اس سے بلند صلوات پڑھ لیجئے. اللہم صل علی. جی میں اپنے مضمون سے یقیناً دور ہو رہا ہوں لیکن یہ بات کہنے کی ہے. دوسرا عنوان ہے کاہلی، سستی. معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے سست اور کاہل ذمہ داروں کی وجہ سے. ممکن ہے کوئی اہل ہو، کاہل بھی نہ ہو، وقت پر آتا ہے، وقت مکمل کر کے جاتا ہے اور قابل بھی ہے، مگر تیسری بیماری کا شکار ہے اور وہ ہے حرام خوری. رشوت لیتا ہے، حرام لیتا ہے. جی اس کی بنیاد پر اپنے ادارے کو چلا رہا ہے. ممکن ہے کوئی قابل بھی ہو، جی سست بھی نہ ہو، حرام خور بھی نہ ہو. چوتھی بیماری ہے خوف. خوف، بولڈ فیصلے نہیں لے پاتا، جرأت مندانہ فیصلے نہیں لے پاتا، اپنے اطراف کے افسران سے خوف زدہ ہے کہ اگر میں نے یہ فیصلہ لے لیا، یہ دستخط کر دیے، یہ میں نے میٹنگ کال کر لی، یہ میں نے فیصلہ سنا دیا، یہ میں نے NOC پاس جاری کر دی اور یہ میں نے فلاں فیصلہ لے لیا تو میرے اوپر کیا دباؤ آئے گا. یہ اتنا خوف زدہ ہے، آپ تو نہیں ہے نا، آپ سے ایک جملہ چاہ رہا ہوں، یہ اتنا خوف زدہ ہے کہ یہ کسی فون کا منتظر ہوتا ہے. یہ کسی فون کا منتظر ہوتا ہے کہ وہ ٹیلی فون آ جائے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. تو عزیزو، اللہ ملحدوں کو پسند نہیں کرتا.
چھوڑ دو ان کو ان کے حال پر. ایک تو مراد یہ ہو سکتی ہے کہ بہت جلد انہیں معلوم ہوگا کہ انہوں نے اپنا کیا نقصان کیا ہے، کہ قیامت قریب ہے، یہ مراد ہے. اور ایک مرتبہ مراد یہ ہے کہ اللہ اسی دنیا میں ایک ایسا ماحول بنائے گا کہ جس ماحول میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں ملے گا جو علی کے دروازے پہ نہ ہو. یعنی سب کو بالآخر اہل بیت کے دروازے پر آنا ہے. جی آنا ہے، اسی دنیا میں آنا ہے، اسی زندگی میں آنا ہے، اسی دنیاوی حیات کے اندر سب کو اہل بیت کے دروازے پر آنا ہے. وہ جو سب کو اہل بیت کے دروازے پر آنا ہے اسے ظہور امام زمانہ کہا جاتا ہے. عقیدہ ظہور مہدویت، یہ در حقیقت سب اہل بیت کے چاہنے والے ہو جائیں گے، سب اہل بیت کے دروازے پر آ جائیں گے. کوئی دنیا میں نہیں ملے گا جو اہل بیت کا چاہنے والا نہ ہو. آپ آج ہیں تو آپ داعی کہلائیں گے اہل بیت کی طرف. یہ جو آج اہل بیت کے دروازے پر بیٹھے ہیں یہ داعی ہیں، یہ مبلغ ہیں، یہ میزبان ہیں نئے آنے والوں کے لیے. امام بارگاہ بڑے بڑے بنے تھے، اب چھوٹے پڑھ رہے ہیں. یہ امام بارگاہ چھوٹے نہیں پڑھ رہے، علی والوں میں اضافہ ہو رہا ہے. ہر سال ایک تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، مسلسل اہل بیت کے چاہنے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ در حقیقت وہی بشارت ہے جو اللہ نے دی ہے. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سب اسی دروازے پر آئیں گے. حجاج ابن یوسف دربار لگائے بیٹھا ہے، قاری قرآن بھی تھا، حافظ قرآن بھی تھا. الحمدللہ ہمارے حافظان قرآن کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہے. لیکن بہرحال حافظان قرآن میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جیسا حجاج ہے، اور شاید ایسے ہی حافظان اور قاریان قرآن کے لیے حدیث آئی ہے کہ رب تال القرآن والقرآن یلعنہ. کتنے ہی قاریان قرآن ہیں جس پہ خود قرآن لعنت کرتا ہے. تو حجاج ابن یوسف دربار سجائے بیٹھا ہے اور کہتا ہے کہ ایک آیت نے میری کمر توڑ دی، مجھے یہ آیت سمجھ میں نہیں آتی. تو وہاں بیٹھے ہوئے ایک مولا کے چاہنے والے نے، اب دیکھیے قومیات کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اصل تو الاعمال بالنیات ہے نا بھائی. یعنی شبر بھائی اگر کسی میٹنگ میں جا رہے ہیں، مہدی بھائی اگر کسی میٹنگ میں جا رہے ہیں، مولانا حیدر عباس عابدی صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں، تو فوراً تو یہ تہمت نہیں لگے گی کہ اس میٹنگ میں کیوں چلے گئے، وہاں نہیں جانا چاہیے. اول تو کیوں نہیں جانا چاہیے. ہم انبیاء اور ائمہ کے ماننے والے ہیں. ہر مشکل میدان میں اترو اور علی کی طرح اترو، علی کی سیرت کے مطابق اترو، اہل بیت کی سیرت کے مطابق اترو، علی مولا کی مرضی کے مطابق اترو. کیوں میدان چھوڑ دیں بھائی، کیوں میدان خالی چھوڑ دیں. اب ہر شخص کا اپنے آپ کو، اپنے مولا کو اپنا جواب دینا ہے. خود ہر شخص اپنے اوپر جج ہے، ہر شخص اپنے اوپر قاضی ہے. کوئی کسی اور کے اوپر قضاوت نہیں کرے گا. اور وہاں جا کے اگر حق اور بات ہو جائے، حق اور سچ کی بات ہو جائے تو کیا ہی بات ہے جی. تو حجاج ابن یوسف کے دربار میں بیٹھے ہیں حضرت ابن حوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون ہے؟ معصوم امام کے شیعوں میں سے، علی ابن یقطین جیسے شیعوں میں سے جی، حضرت ابو ذر غفاری جیسے شیعوں میں سے. حجاج کا دربار ہے. ایک مرتبہ حجاج نے آواز دے کر کہا کہ ایک آیت نے میری کمر توڑ دی. ایک صلوات اور پڑھیں نبی اور آل نبی پر. اللہم صل علی. وہ کہتا ہے ایک آیت نے میری کمر، مولانا اجازت چاہوں، ایک آیت کہتا ہے ایک آیت نے میری، اتنی یہ آیت مجھے پریشان کرتی ہے، اس آیت نے میری کمر توڑ دی. تو لوگوں نے کہا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ حجاج ابن یوسف کہتا ہے ایک آیت نے میری کمر توڑ دی. لوگوں نے کہا وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس نے سورہ نساء کی آیت پڑھی. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. کوئی اہل کتاب ایمان لائے بغیر دنیا سے نہیں جائے گا
اور اس کے مومن ہونے پر گواہی دی جائے گی یوم القیامہ، یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے مومن ہونے پر گواہی دی جائے گی۔ کہنے لگا یہ آیت مجھے تھکا رہی ہے، اس کا جملہ یہ آیت مجھے تھکا رہی ہے، روزانہ میں یہودیوں اور عیسائیوں کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں مگر یہ مومن ہوئے بغیر مر رہے ہیں۔ یعنی یہودی مر رہا ہے، عیسائی مر رہا ہے، یہ مومن ہوئے بغیر مر رہا ہے، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی اہل کتاب نہیں ہے مگر یہ کہ وہ مومن ہوئے بغیر نہیں مرے گا، مومن ہو کر مرے گا۔ تو اب میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے ان کی گردنیں کاٹ دیتا ہوں، میں خود ہی انہیں مار دیتا ہوں، اس لیے کہ یہ تو مومن ہو نہیں رہے۔ تو حضرت ابن حوشب رضوان اللہ تعالی علیہ کی آواز آئی، امیر جان کی امان ہو تو کچھ کہوں؟ میرے عزیزوں، میرے بچوں، جوانوں، ملت کے خدمت گزاروں پہ جلدی تہمت لگانے والوں، ائمہ اہل بیت کی سیرت کو پڑھو تاکہ تم ان ملت کی خدمت کرنے والوں کو کسی کا اعلی کار نہیں، خدمت گزار مانو۔ اب ابن حوشب جیسا مولا کا صحابی حجاج کے دربار میں بیٹھا ہے، آج کا 2 گز کا لڑکا ہوتا تو کہتا کہ یہ بھی جا کر باغی ہو گیا، یہ بھی ایجنسیوں کے حوالے ہو گیا۔ ابن حوشب کی آواز آئی، امیر اگر جان کی امان ہو تو کچھ کہوں؟ ابن حوشب کے اس جملے پر حجاج ابن یوسف نے کہا، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا یہ تو آخری زمانے کی آیت ہے، یہ نازل ہی آخری زمانے کے لیے ہوئی ہے کہ جب حضرت مہدی ظہور فرمائیں گے اور ان کے پیچھے حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے تو دنیا میں نہ کوئی یہودی رہے گا نہ عیسائی، سارے مومن ہو جائیں گے۔ تو کہنے لگا یہ بات کہاں سے لائے ہو؟ بات تو یہی ہے جو ہے، اس کے علاوہ اس آیت کا کوئی حل ہی نہیں ہے، تفسیر ہی نہیں ہے، یہ بات کہاں سے لائے ہو؟ تو پھر کہا پھر مجھے جان کی امان چاہیے۔ تو اس نے کہا میں نے جان کی امان دی۔ کہنے لگے محمد باقر نے بتایا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔